ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے نومبر کی 13 اور جمادی الاول کے 21 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونین ٹیریٹری لداخ کی انتظامیہ نے چولیسکمبو کے ایڈوکیٹ ریاض احمد خان کو 5ویں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کا چوتھا نامزد کونسلر مقرر کیا ہے. یہ تقرری لیفٹیننٹ گورنر لداخ کے احکامات پر جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل ایکٹ 1997 کی دفعہ 4 کی ذیلی شق 2 کے تحت عمل میں لائی گئی ہے. واضح رہے کہ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے 5ویں عام انتخابات اکتوبر 2023 میں منعقد ہوئے تھے، جس کے بعد انتظامیہ نے 4 نامزد کونسلروں میں سے 3 کے نام فوری طور پر جاری کیے تھے، جبکہ چوتھے نامزد کونسلر کا اعلان تقریباً 2 سال کی تاخیر کے بعد کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق چوتھے نامزد کونسلر کی نشست کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندرونی حلقوں میں کافی عرصے سے اختلافات اور مشاورت کا سلسلہ جاری تھا، جس کے باعث اس عہدے کے اعلان میں تاخیر ہوئی. تاہم آخرکار ایڈوکیٹ ریاض احمد خان کو اس اہم منصب کے لیے منتخب کیا گیا. قابل ذکر ہے کہ کونسل ایکٹ کے تحت کونسل میں کل 30 نشستیں ہوتی ہیں، جن میں سے 26 نشستیں براہ راست منتخب اور 4 نشستیں حکومت کی جانب سے نامزد کی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہراہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، جے پی ورلڈ اسکول، ایس پی اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کرگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ایڈمیشن فارم کی لاسٹ ڈیٹ اب 30 نومبر تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. فارم MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا جموں بٹھنڈی سے حاصل ہو سکتے ہیں. ٹیریٹری لداخ میں ٹرانسپورٹ نظام کی جدید کاری کی سمت ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے فیانگ لیہ میں قائم نئے آٹومیٹڈ وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سینٹر کا دورہ کیا. ڈاکٹر کوتوال نے موقع پر جدید خودکار ٹیسٹنگ سہولیات کا معائنہ کیا، جس میں اسپیڈ گیس و دھول، سائڈ سلپ اور سسپینشن ٹیسٹ شامل ہیں. یہ نظام گاڑیوں کی کارکردگی اور حفاظت کے اہم پہلوؤں خودکار انداز میں جائزہ لینے کے لیے تیار کیا گیا ہے، تاکہ صرف معیاری اور ماحول دوست گاڑیاں سڑکوں پر چل سکیں. چیف سیکرٹری نے جدید مرکز کو لداخ میں سڑکوں کی حفاظت، آلودگی میں کمی اور عوامی ٹرانسپورٹ کے معیار کی بہتری کے لیے نہایت اہم قرار دیا. یہ مرکز وزارت روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کی منظوری سے آپکوز پرائیویٹ لمیٹڈ نے تعمیر کیا ہے اور اسے جدید ترین ٹیسٹنگ ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا گیا ہے. مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد فیانگ کا یہ مرکز بلند مقامات کے لیے خودکار وہیکل ٹیسٹنگ کا ماڈل سینٹر ثابت ہوگا. مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد فیانگ کا یہ مرکز بلند مقامات کے لیے خودکار وہیکل ٹیسٹنگ کا ماڈل سینٹر ثابت ہوگا. لیہ ضلع کے انتظامیہ کی جانب سے عوامی رابطہ اور شفاف طرز حکمرانی کے فروغ کے مقصد سے جاری میمانسیس پیپتوس آپ کی دہلیز پر انتظامیہ مہم کے تحت آج چمہ کے کمیونٹی ہال میں ایک روزہ عوامی خدمت کیمپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا. اس موقع پر مختلف محکموں کے نمائندوں نے عوام سے براہ راست ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے اور متعدد سہولیات فراہم کی.
محکمے میں زراعت، پشو پالن، صحت، تعلیم، سماجی بہبود، آبپاشی، بجلی، دیہی ترقی، باغبانی، کوآپریٹیو سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی، جبکہ 100 سے زائد مقامی باشندے اس موقع پر موجود تھے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر ڈلڈنامو نے سمگرا شکشا اسکیم، پی ایم شری اسکیم اور تعلیمی اداروں کی ترقی سے متعلق اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ علاقے کے اسکولوں کو جدید تعلیمی سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مقامی نمبردار منظور حسین نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہائی اسکول شمہ کے لیے ہاسٹل سہولیات فراہم کرنے کی اپیل کی۔ محکمہ زراعت و پشو پالن کے افسران نے کسانوں کو KCC لون، مصنوعی القاح اور گرین ہاؤس کے بارے میں آگاہ کیا، جبکہ محکمہ باغبانی نے پودوں کی تقسیم، سبسڈی اسکیموں اور تربیتی پروگراموں سے متعلق معلومات فراہم کی۔ صحت و سماجی بہبود محکموں کی جانب سے بلڈ پریشر و شوگر ٹیسٹ، گولڈن کارڈ، آیوشمان رجسٹریشن کی سہولیت دی گئی۔ اسی دوران شہریوں نے اپنے مختلف مسائل افسران کے سامنے پیش کیے، جن پر فوری کارروائی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ یہ عوامی خدمت کے انتظامیہ اور عوام کے درمیان قریبی رابطے، بہتر خدمات کی فراہمی اور شفاف طرز حکمرانی کی سمت ایک مثبت اور مؤثر قدم ثابت ہو رہا ہے۔ کرگل فٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج اسٹیٹ آف قربت ہنگ کرگل میں ضلع سطح فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شاندار انداز میں منعقد ہوا۔ فائنل مقابلہ ریل لونا FC کرگل اور شاہین فٹ بال کلب سلسکوٹ کے درمیان کھیلا گیا۔ میچ کے مہمان خصوصی یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی تھے۔ اس موقع پر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے افسران، کھلاڑیوں اور شائقین کی بڑی تعداد میدان میں موجود رہی۔ فائنل میچ نہایت سنسنی خیز رہا۔ 45 منٹ کے دو ہاف کے اختتام پر دونوں ٹیموں نے ایک گول اسکور کیا، جس کے بعد فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ کے ذریعے کیا گیا۔ پینلٹی مرحلے میں ریلونا FC کرگل نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنامنٹ جیت لیا۔ میچ کے اختتام پر مہمان خصوصی طاہر حسین زبدوی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ قابل ذکر ہے کہ رواں سال کے اس ٹورنامنٹ میں کل 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پلس کے ذریعے کرائے گئے سروے کے مطابق قومی جمہوری اتحاد NDA بہار اسمبلی انتخابات میں جیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سروے کے مطابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت میں NDA کو 133 سے 159 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جبکہ اپوزیشن اتحاد مہا گٹھ بندھن کو 75 سے 101 سیٹیں ملنے کے اشارے ملے ہیں۔ پرشانت کشور کی جن سوراج پارٹی کو 0 سے 5 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جبکہ دیگر جماعتیں 2 سے 8 نشستیں حاصل کر سکتی ہیں۔ اگرچہ پیپلز پلس NDA کی جیت کی پیش گوئی کر رہا ہے، لیکن اس سروے میں تیجسوی یادو کو عوام نے وزیر اعلیٰ کے طور پر پہلی پسند قرار دیا ہے۔ سروے کے مطابق عوام نے تیجسوی یادو کو اس معرکے میں موجود وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے آگے رکھا ہے۔ اس سے پہلے مختلف ابلاغیاتی ذرائع نے بہار انتخابات کے بارے میں ایگزٹ پول کی رپورٹیں شائع اور نشر کی تھیں، جن میں اکثر NDA کی سبقت کا دعویٰ کیا، جبکہ بعض نے اپوزیشن اتحاد مہا گٹھ بندھن کی کامیابی کے اشارے دیے ہیں۔ بہار اسمبلی میں کل 243 نشستیں ہیں اور اکثریت حاصل کرنے کے لیے 122 نشستیں درکار ہوں گی۔ بہار اسمبلی 2020 انتخابات میں NDA اتحاد کو 125 نشستیں ملی تھیں اور مہا گٹھ بندھن اتحاد نے 110 نشستیں حاصل کی تھیں۔ عراق میں حالیہ انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے ہیں، جن کے مطابق گرینڈ شیعہ الائنس نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے دیگر تمام سیاسی اتحادیوں پر واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق گرینڈ شیعہ الائنس نے 180 سے زائد پارلیمانی نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے، جو حکومت سازی کے لیے درکار اکثریت سے زیادہ ہے۔ عراقی میڈیا رپورٹس کے مطابق عوام نے ان سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو مسترد کر دیا ہے جو کالعدم باز پارٹی کی بحالی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات یا عراق میں امریکی فوجی موجودگی کے تسلسل کی حمایت کر رہے تھے۔ کرد نیوز نیٹ ورک کے مطابق کردستان ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ تعمیر و ترقی اتحاد، جس کی قیادت موجودہ وزیر اعظم محمد شیع السودانی کر رہے ہیں، نے غیر متوقع طور پر 45 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔
جسے ایک بڑی سیاسی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عراق کی البدر تنظیم کے سربراہ ہادی العامری نے انتخابی نتائج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی مداخلت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی عراقی حکومت کی تشکیل میں کسی بھی بیرونی طاقت کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہادی العامری نے مزید کہا کہ بعض سیاسی دھڑوں کی کامیابی پر امریکہ کی جانب سے اقتصادی و مالیاتی پابندیوں کی دھمکی ناقابل قبول ہے۔ ان کے مطابق انتخابات کا کامیاب انعقاد عراقی عوام کی بڑی جیت ہے اور ہمیں ملک کے انتخابی کمیشن پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انتخابی نتائج کے بعد نئی حکومت جلد از جلد تشکیل پائے گی تاکہ ملک میں سیاسی استحکام اور ترقی کا عمل تیز ہو سکے۔ واضح ہے کہ عراق میں منگل کے روز چھٹے پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی، جس میں عوام نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ ان انتخابات کو ملک کے حالیہ سیاسی بحران کے بعد ایک اہم جمہوری موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔